کہ آخرت دی زندگی دی فکر کرو، اندے واسطے عمل کرو، سونے عمل دی پونجی جمع کرو۔ مرن تو بعد یہ سوال نہیں تھی ہونا تیرا نا کیا ہے، یہ سوال نہیں تھی ہونا تو کہنا پتر ہی، یہ سوال نہیں تھی ہونا تیری اولاد کتنی ہے، یہ سوال نہیں تھی ہونا تیری قوم کیا ہے، یہ سوال نہیں تھی ہونا زمینہ کتنا چھوڑا ہے، یہ سوال نہیں تھی ہونا دنیا دے اندر تیرا عہدہ کیا ہا، یہ سوال نہیں تھی ہونا تیرے کو دولت کتنی آئی۔ میرے دوستو سوال تھی ہونے تیرا رب کون ہے، سوال تھی ہونے تیرا نبی کون ہے، سوال تھی ہونے تیرا دین کیڑا ہے، سوال تھی ہونے زندگی کتھا مکائی، سوال تھی ہونے جوانی کی میں گزاری ہے، سوال تھی ہونے جرا مال کمتائی کتھو کمائی، سوال تھی ہونے جرا دین دی گل سندہ ہمیں جلسے سندہ ہمیں عمل کتنا کیتا ہی۔ اے ہن کرن والے کم چھوڑ دے پہو۔ میرے دوستو دعا کرو اللہ میں کو بھی توفیق دے وے، اللہ تو کو بھی توفیق دے وے۔ لیکن اے سارا گالی توارے سامنے اگے تھی گئے، اجری میں بات عرض کرنی ہے او ایک نے اگلی گال، او بات یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، حج کرو، صدقہ خیرات کرو، نفلی ادا کرو، نیکی دا کام کرو، لیکن اعمال دی حفاظت کرو۔ یہ تو کہیں مولوی نے لسا ہو سی جو کئی عمل ایسے ہیں انہیں دنال نیکیاں ضائع تھی وینیں، نمازاں ضائع تھی وینیں، روزے ضائع تھی وینیں، حج ضائع تھی ویندے، صدقے ضائع تھی وینن، خیراتاں ضائع تھی وینن، نفلی ضائع تھی وینن۔ میں عرض کرنا اعمال دی حفاظت کرو۔ ترے چیزاں ایسا ہیں جنہیں نال بندے دا عمل ضائع تھی ویندے۔ کتنا چیزاں؟ جلدی بولو بھائی، کتنا چیزاں؟ پہلی چیز ہے اگر عمل کرن والے دا عقیدہ صحیح نہیں اون دا عمل ضائع تھی ویسی۔ دوجی شے ہے اگر او عمل نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق نہیں عمل ضائع تھی ویسی۔ تیجی گال ہے عمل کرن والے دی اگر نیت صحیح نہیں، اخلاص کائیں نہیں، ریاکاری واسطے کریں دے عمل ضائع تھی ویسی۔ غلط فہمی چ نہ روا ہے، ای نہ کھاہے سکو ڈشیا کائنا تسا تک پیغام پہنچ گیا۔ میرے پیارے دوستو بزرگو اپنے عقیدے دی فکر کرو، سنی سنائی گال تے نہ راو۔ دنیا دے معاملے دے اندر کیویں تحقیقہ کریں دے ہو، زمین دے بارے کیویں تحقیق کریں دے ہو، جانوریں دے بارے کیویں تحقیق کریں دے ہو، بیج دے بارے کیویں تحقیق کریں دے ہو، کھاد سپرے دے بارے کیویں تحقیقہ کریں دے ہو۔ اونا نفع نظر آن دے، دین دا نفع نظر نہیں آنا، تحقیق کیوں کر رہے ہیں؟ ہر سنی سنائی گال تے عمل چا کریں دے ہو، ہر سنی سنی گال کو عقیدہ بڑھیں دے ہو۔ میرے دوست بزرگوں خطرناک گال ہے، اپنے عقیدے دی فکر کرو، نبی سائیں دا کلمہ پڑھتے ہو، حضرت نبی سائیں دی تابعداری کرو، حضرت پیغمبر نال سچی محبت کرو، جن نال بندے کو محبت ہوں دیئے بندہ اندہ تابعدار ہوں دے۔ اسا زبانی محبت دے دعوے کریں دے ہیں، عملی زندگی دے اندر سائیں دا آنکھا لسے منیں دے، سائیں دے عمل دے مطابق عمل لسے کریں دے، اپنی نیت کو خالص لسے کریں دے۔ آج کل ریاکاری دا بڑا دور آئے، لوگ نمازاں پڑھ دن ریاکاری واسطے، خاص کر صدقے کریں دن ریاکاری واسطے، لوگ جلسے کرویں دن ریاکاری واسطے، لوگ آنکھیں وڈا نیکے، لوگ آنکھیں وڈا سخیے، لوگ آنکھیں وڈی خیرات کیتی اس پیو دی۔ سارا رسم رواج میرا سونا ٹکے دا فائدہ نہ تھی شا، اج دی کال تے کو کوڑی پئی لگ دیئے، کل قبر حشر فقیر تے کو یاد آسی، لیکن اتھا عمل دا موقع نہ مل شا۔ اج وقت توبہ کر، برے عقیدے کنے توبہ کر، برے عمل کنے توبہ کر، بری نیت کنے توبہ کر۔ میرے پیارے دوست بزرگوں دنیا دے اندر کتنے غیر مسلم کافرن، یہودین، نصرانین، ہندوین، مشرکن، آخر چنگے کم تا او بھی کریں دن کوئی نہیں کریں دے۔ یہ سارے ملکی جرا سیلاب ہے، زیادی امداد کرنا لے غیر مسلم ہیں، پتہ ہے تو کائنا چائنا دی امداد جو آنی پئی ہے مسلمان ہیں،
الویں دے لیوے جاپان دی امداد آنی پہ مسلمان چنگے کم تا کریں امداداں تا کریں روٹا تا کھویں رفاع عامہ دے کم تا کریں دوائیاں تا ونڈیں لیکن نبی دا کلمہ جو نہیں پڑھ دے ایمان جو کائیں نہیں عقیدہ جو صحیح کائیں نہیں یہ میرے پیارے دوست بزرگوں جرے یہودین وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں منہیں دے سارے سوڑے نبی کو نہیں منہیں دے جرے عیسائین وہ سارے نبی دا کلمہ نہیں پڑھ دے جتنے مرضی چنگے کم کریں اللہ پاک قرآن مجید فرمائے انہیں دے نیکے کو توڑن واسطے میں ترازو ہی نہ لے سا انہیں دی محنت برباد پیتی ہوئی ہے کامیابی واسطے ضروری ہے نبی آخر الزمان دا کلمہ پڑھ کامیابی واسطے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کو صحیح بنا کامیابی واسطے ضروری ہے اللہ پاک کو منو تے واحد لا شریک منو ذرا برابر اگر شرک دا شبہ تھی گیا ساری محنت برباد تھی ویسی میرے دوستو خدا کو مننے واحد لا شریک مننے اوندا بھائیوال کہیں کو نہیں بناونا اوندا شریک کہیں کو نہیں بناونا اوندا ساجی کہیں کو نہیں بناونا اوندے اختیارات غیر میں تقسیم نہیں کرنے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ پاک واسطے کرنی ہے غیر دی عبادت سارے دین حرام ہے نظریہ عقیدہ بالکل کھڑا کر کے نو میرے پیارے دوست بزرگوں انہیں سارے نبیوں کو مننے سارے پیغمبر کو مننے پیغمبر یا سارے کتابہ مننے سوڑے نبی کو مننے حضرت نبی علیہ السلام کو آخری پیغمبر مننے نبی کو مننے نبی دی ساری جماعت کو مننے نبی کو مننے نبی دی ساری اہل بیت کو مننے آخرت دا عقیدہ مننے موت کو مننے قبر کو مننے حشر کو مننے ملائکہ کو مننے تقدیر کو مننے میرے پیارے دوست بزرگوں اگر انہیں وچوں کوئی ہک عقیدہ کمزور تھی یا سارے عمل برباد تھی ویسن قیامت اللہ کیسا کو نشہ کہنا اسا تولی بھلائی واسے آئے ہیں خیر خواہی واسے آئے ہیں پیغام پہنچاون واسے آئے ہیں میرے پیارے دوست بزرگوں توحید والا عقیدہ خالص تے کھڑا کر گنو اللہ کو منو واحد لا شریک منو اللہ اپنی ذات ہی چکیلا اللہ اپنی صفات ہی چکیلا اللہ اپنے اختیارات ہی چکیلا اللہ اپنے تصرفات ہی چکیلا اللہ اپنے لوازمات ہی چکیلا عبادت کرنی ہے رب دی سجدہ کرنے رب دا رکوع کرنے رب دا ملت منوتی رب دی جولی پھیلاونی رب دے سامنے طواف کرنے رب دے گھر دا طواف کرنے اعتکاف باونے اللہ پاک دے نام دا اعتکاف باونے غیر دے در دے ون کے اعتکاف نہیں باونا اور جلے ویلے ضرورت پائے ونجے قسم کھامنی ہے تو صرف رب دے نام دی کھامنی ہے تو کہیں ویلے نبی دی قسم کھان نہیں کہیں ویلے علی دی قسم کھان نہیں کہیں ویلے پنجتن پاک دی قسم کھان نہیں پتہ نہیں کتنا قسمہ بڑھائی ود دیں اور کہیں ویلے مدد منگ دیں تو غیریں کریں ونج منگ دیں کوئی آدھے علی مدد کر کوئی آدھے پنجتن پاک مدد کر کوئی آدھے پیر میری مدد کر کوئی آدھے نبی میری اللہ دا بندہ آتا کو نبی دے درد گھنج اللہ رحمت والا نبی کہیں کریں مدد کھڑا منگ دے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر دے اندر موجود کافریں دی فوج ایک ہزار حضرت نبی دی جماعت 313 حضرت پیغمبر رب دے سامنے سجدے دے اندر سر رکھ کے رو کے مدد پہ منگدل یا اللہ میری محنت دا خلاصہ 313 دی شکر ہی موجود ہے مہربانی فرما ساری امداد کر اگر تے ساری امداد نہ کی تھی زمین تے تیری عبادت کرن والا کوئی نہ راسی اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے میرا پیغمبر میں خدا تیری مدد کی تھی اگر میں مدد نہ کرے نہ تو سارے کمزور آوے